بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ 3 دوست تھے راستے میں کہ ایک آگے بڑھ گیا اور منزل پر پہنچ گیا اللہ کے نبی، پھر دوسرا چلا اور منزل پر پہنچ گیا ابو بکر، اور تیسرا چلا راستے میں ہے اور مسجد میں آپ داخل ہوئے۔ ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا، دیکھ رہے ہو میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور الٹے ہاتھ عمر ہوگا جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ فتوحات ہو چکی ہیں، کیسر اور کسریٰ کے خزانے مدینہ میں آ گئے ہیں، اور عمر کا وہی حال ہے، وہی مجاہدہ ہے، وہی مشقت ہے، انہیں نرم روٹی کھانی چاہیے۔ حضرت عمر کی روٹی کوئی کھا نہیں سکتا تھا، اٹک جاتی تھی گلے میں، اتنی سخت ہوتی تھی۔ اتنے لباس آتے ہیں، انہیں لباس بھی اچھا پہننا چاہیے، اور اتنے غلام ہیں، کوئی خادمہ اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ یہ کون مشورہ کر رہے ہیں؟ زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابو طالب، ابو عبیدہ بن جراح۔ عشرۃ المبشرہ میں سے 6 آدمی یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا، مانے گا نہیں، جو تم مرضی کر لو۔ حضرت علی نے کہا، نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم منوائیں گے، ہم خود منوائیں گے۔ حضرت عائشہ کو بھیجتے، حضرت حفصہ کو بھیجتے، دونوں امہات المومنین ہیں اور ایک بیٹی ہے، ضرور مانیں گے۔ تو یہ دونوں تشریف لائیں اور متکلم بنی حضرت عائشہ۔ کہا، امیر المومنین، آج آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہنے لگے، کہو۔ کہنے لگیں، اللہ کے نبی کے دور میں نہ دنیا آئی نہ دنیا انہوں نے دیکھی، تو وہ مشقت میں گزر گئے۔ میرے باپ ابو بکر کے دور میں نہ فتوحات آئیں نہ انہوں نے کبھی ارادہ کیا اور گزر گئے۔ اب اللہ نے آپ کے لیے دنیا مسخر کر دی ہے، لہر بحر ہے، اور آپ کا وہی حال ہے۔ آپ کچھ نرمی کریں۔ وہ جو پچھلی باتیں انہوں نے کہی کہ غلام رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، روٹی صحیح کھائیں، نرم بستر استعمال کریں۔ بس حضرت عمر کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت حفصہ دیکھ رہی تھی کہ ابا گیا۔ تو جب حضرت عائشہ خاموش ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو کہنے لگیں، پہلے کوئی ہاں نہ بتاؤ، پھر ہم بتائیں گے۔ کہنے لگے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے تو میں اسے مار مار کے اس کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ پھر فرمانے لگے، حفصہ تو گھر والی ہے نا، یہ بتا کبھی اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ زندگی میں کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ وہ کہنے لگی، نہیں۔ فرمانے لگے، صبح کھاتے تھے تو شام کو نہیں کھاتے تھے، شام کو کھاتے تھے تو صبح نہیں کھاتے تھے۔ کہا، ایک بار تو نے چھوٹے سے میز پر کھانا رکھ کے دیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اٹھا کر زمین پہ رکھ لیا تھا اور کہا تھا، آکلوا کما یاکل العبد۔ کہا، جی اللہم نعم۔ تمہیں یاد ہے اللہ کے نبی کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور خود ہی دھوتے تھے، اور یاد ہے ایک مرتبہ بلال آیا اور آپ کے کپڑے خشک نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا، اے بلال، ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے ہیں، یہاں تک کہ نماز تاخیر ہو جاتی اور آپ خشک ہو کر اسے پہنتے اور جا کر نماز پڑھاتے۔ کہنے لگے، یہ بھی تمہیں یاد ہوگا؟ کہنے لگی، اللہم نعم۔ کہنے لگے، ایک دن وہ چادر بھی نہیں تھی تو اپنے پڑوسی سے چادر مانگ کر باندھ کر نماز پڑھانے گئے تھے۔ کہا، اللہم نعم۔ کہا، نبی کا بستر کیسا تھا تیرے گھر میں؟ کہا، ایک ٹاٹ تھا، اس کو میں دوہرا کر کر بچھا دیتی تھی رات کو۔ کہنے لگے، ایک بار تم نے اسے دوہرا کر کے نہیں بلکہ اس کی 4 تہیں لگا دی، تو اللہ کے نبی صبح اٹھے اور کہا،
اے حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے حفصہ اس کو ویسے ہی دوہرا کر کے بچھا دو، مجھے رات کو اٹھنے میں تکلیف ہوئی۔ کہا یاد ہے؟ کہنے لگیں اللہم نعم۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کبھی 2 سالن اکٹھے کھائے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی نہیں کھائے؟ تو حضرت عمر رونے لگے۔ فرمایا تمہیں جنہوں نے بھیجا ہے انہیں جا کر کہو کہ سفر میں 3 لوگ تھے، ایک آگے بڑھ گیا اور منزل پر پہنچ گیا اللہ کے نبی، اور دوسرا آگے بڑھا اور منزل پر پہنچ گیا ابو بکر، اور تیسرا راستے میں تھا، ان کے راستے پر رہے گا تو پہنچ جائے گا ورنہ بھٹک جائے گا۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہیں اسی حال میں رہوں گا یہاں تک کہ اپنے رب سے نہ مل لوں۔ جن کو اپنی ذات کی طرف متوجہ نبی کی محبت کرتی ہو، تحریکیں اوروں کی طرف متوجہ کرتی ہوں، اور انبیاء کی محبت، یا قوم اعبدوا اللہ فما لکم من الہ ما لکم من الہکم، اور جب خنجر لگ گیا تو معلوم ہو گیا کہ بچنا ممکن نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ بن عمر اور فرمانے لگے جاؤ عائشہ کے پاس اور کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین نہ کہنا، عمر کہنا، کیونکہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا ورنہ عام قبرستان میں لے جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے وہاں تشریف لے گئے اور اماں عائشہ رو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا اماں جان، میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا قرب چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو مرحبا بن عمر۔ واپس آئے تو کہا ابا جان اجازت ہو گئی۔ فرمایا بیٹا انہوں نے میرے شر سے کہا ہوگا جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ ان کے دروازے پر رکھ دینا اور پھر ان سے پوچھنا، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو دفن کر دینا ورنہ۔ اتنے میں حضرت علی آئے، بڑے پریشان تھے، اور کہا اتخاف من الموت؟ کہا نہیں، الذی بعد الموت، الذی بعد الموت۔ جس ہستی نے 22 مربع میل جگہوں میں اسلام پھیلایا۔ کہا ڈرو نہیں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے، خرجت انا و ابو بکر و عمر ودخل انا ابو بکر و عمر، جئت انا و ابو بکر و عمر وقبول الاہل ابو بکر و عمر۔ میں نے کئی دفعہ سنا، حضرت حسن بھی ساتھ تھے۔ کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے میرے؟ کہنے لگے میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا، میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا۔ تو حضرت علی چلے گئے اور موت کی آہٹ سنی تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا، تو کہنے لگے عبداللہ میرا سر زمین پر ڈال دے۔ انہوں نے پنڈلیوں پر رکھ لیا، کہا سنتے نہیں ہو، مجھے زمین پر ڈال دو۔ انہوں نے سر زمین پر رکھ دیا تو اپنا چہرہ زمین پر رگڑنے لگے، ویل لک عمر یغفر لک ربک، یہ کہنا شروع کر دیا، ویل لک عمر یغفر لک ربک، ویل لک یا عمر، ویل لک لامک یا عمر لا یغفر لک ربک۔ یہ کہتے کہتے جان نکل گئی تو لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا
تو علی تھے، رو رہے تھے۔ بعد کی بات حضرت سہیل رومی نے جنازہ پڑھایا۔ وصیت بھی تھی میرا جنازہ صاحب پڑھائے۔ جنازہ اٹھایا اور آ کر حضرت عائشہ کے دروازے پر رکھ دیا گیا اور کہا میرا باپ حاضر ہیں اماں جان، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے آپ کو کور کیا اور باہر نکل گئی۔ مرحباً یا عمر۔ تو جب آپ کی تدفین ہو رہی تھی، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ مارا، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمر، مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا تھا، تیرے سوا یہاں کوئی اور نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا۔